الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ و سلام. گرامی قدر حضرات، رمضان المبارک دی آمد ہے اور رمضان ایک بہت بابرکت اور فضیلت والا ماہ مبارک ہے. نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ نے کہ ان قریب تواڈے تے ایک او مہینہ سایہ فگن ہون والا ہے جڑا بہت برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے. تو اس ماہ مبارک دی آمد نال مسلمانوں تے کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاندیاں. اس جڑیاں وہ ذمہ داریاں نے انہاں نوں نبھان واسطے سانو اپنا ذہن بنانا چاہیے. سب تو وڈی ذمہ داری ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی روزے فقط پہلی مرتبہ ساڈے تے فرض نہیں ہوئے، یہ حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوئے. اور روزہ او عبادت ہے جڑی ہر نبی دی شریعت وچ موجود رہی ہے. یعنی یہ تمام مذاہب انبیاء علیہ السلام دے اندر کامن طور تے موجود رہی ہے روزہ. تو پہلی چیز یہ پھر تفصیل نال بھی بیان ہوتا رہے گا گاہے بگاہے. پہلی چیز ہے کہ روزہ رکھن دا ذہن بنانا کہ اسی بھئی رمضان شریف دے روزے رکھنے نے، یہ بھی تیاری کرنی اور اپنے جڑے امور نے کام نے انہوں نے اس طرح سیٹ کر لینا کہ روزہ رکھنے سن کوئی کام دقت نہ دے. یہ تیاری ہون تو پلان کرنا شروع کرنا چاہیے.
تاکہ جڑے جڑے ساڈے کام ہونے والے نے وہ اسی رمضان تو پہلا انہاں نوں اس طرح سیٹ کر لئیے کہ سن رمضان وچ روزہ رکھنے وچ پرابلم نہ آوے۔ دوسری چیز، پہلی اے نیت کرنی اور ذہن بنانا اور اپنے کماں دی امور دی تیاری کرنی۔ دوسری، اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے او مہینہ ہے جدے وچ قرآن نازل کیتا گیا ہے۔ تو اس ماہ مبارک دے اندر کثرت نال قرآن مجید دی تلاوت دا ذہن بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جبریل امین نال قرآن مجید دا مکمل دور فرماندے ہیں، اور آخری مرتبہ رمضان ہے جڑا آخری رمضان حضور نے گزاریا ہے، او دے چ حضور نے 2 مرتبہ دور کیتا ہے، یعنی پورا قرآن 2 مرتبہ سنیا بھی ہے تے 2 مرتبہ سنایا بھی ہے، پڑھیا بھی ہے 2 مرتبہ اور 2 مرتبہ سنیا بھی ہے۔ تو دوویں طریقے موجود نے، ایک باری سننا اور ایک باری پڑھنا، 2 باری سننا اور 2 باری پڑھنا۔ تو شہران دیاں تمام مساجد دے اندر تقریباً تراویح دے اندر پورا قرآن پڑھیا جاتا ہے۔ مثلا جامع مسجد نور دے اندر انشاءاللہ العزیز قرآن مجید تراویح دے اندر پورا پڑھیا جائے گا۔ تو آپ تراویح دی عبادت وچ کھڑے ہو کے تو قرآن کریم نو مکمل سماعت بھی کر سکتے ہو اور تراویح دی نماز بھی ادا کر سکتے ہو۔ پورا قرآن کیونکہ سنت ہے حضور دی، حضور اس مہینے میں اہتمام فرما دیا ہے، تو سانو بھی اس دے اندر اے موجود ہے کہ اسی اس ماہ مبارک وچ قرآن مجید دی سماعت کریے۔ الحمدللہ اسی رمضان وچ قرآن کریم تراویح وچ بھی پڑھیں گے اور تھوڑے وقفے تو بعد روزانہ پھر 2 نوافل وچ بھی پورا سپارہ پڑھیا جایا کرے گا۔ وہ وقفہ کدی زیادہ ہو جاتا ہے کدی گھٹ میرے آن جان دی وجہ تو اس دا بھی اہتمام ہوئے گا کہ جدو تراویح پڑھی جائے گی تو پھر 2 نفل جڑے انہاں وچ پھر سپارہ پڑھیا جائے گا۔ اتھے ایک مسئلہ عرض کرتے ہیں، بعد لوگ رمضان وچ نوافل دا اہتمام کردے نے، نفل پڑھتے ہیں، مسجد وچ بھی آندے ہو تسی تے تسی مثلا شام دیاں مغرب دیاں رکھتاں 5 نے، اسی 2 نال نفل بھی پڑھ رہے ہیں۔ بھائیو نفل اس بندے نے پڑھنے چاہیے دن جائیں فرض پڑھے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان ہے، آپ نے حضرت عمر نو وصیت فرمائی ہے کہ جس بندے دے فرض ادا نہ ہون اون دے نفل قبول نہیں ہوندے، لہذا تسی رمضان شریف دے اندر نوافل ادا کرن دی بجائے جڑے تواڈے پچھلی زندگی وچ فرض قضا تواڈے ذمے نے انہاں نوں ادا کریا کرو۔ رمضان وچ کثرت نال فرض پڑھیا کرو، جڑے پچھلے فرض تواڈے زندگی وچ مثلا تسی پچھلے رمضان وچ نمازی ہویا ہو تے رمضان گزریا تے تسی نمازاں چھڑ دتیاں، تسی 11 مہینے نمازاں کوئی نہیں پڑھیاں، او 11 مہینیاں دیاں 30 نمازاں تواڈے ذمے قرض نے 1 سال دی، تو تانوں چاہیے کہ جیڑی نماز پڑھو اپنی تقسیم بنا لو، ہر نماز دے نال 11 نمازاں دی قضا پڑھو فرضاں دی، 12ویں تے تسی پڑھ لئی اثر دی، تو 11 تواڈے ذمے قضا نے، تو تسی 11 نمازاں دوبارہ پڑھو مغرب تو بعد عشاء تو بعد، تاکہ تواڈیاں پچھلے سارے سال دیاں جڑیاں قضاواں نے وہ تواڈے ذمے تو ادا ہو جان، وہ تواڈے ذمے نے ہو گئیاں نہیں۔ ایتھے جواب دے پڑھ لو
تو ہو گیا، نہیں تو پھر اگلی جہان تواڈے تے وہ ذمہ داری ہونی ہے۔ لہذا یہ ذہن بڑھاؤ کہ اسی زیادہ تو زیادہ نمازاں دی قضا جڑی ہے وہ اس مہینے وچ لوٹا دیاں گے، اللہ کے پڑھ کے پیش کر دیاں گے۔ تو اے ذہن بناؤ۔ نفلی عبادت کرنی تاں چاہیے۔ ویکھو نا، میں کسے بندے دا 20 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے، میں وہ 20 لاکھ دا مقروض ہاں، میں 5 روپیے پلیٹ چ رکھ کے تے وہی بارگاہ جانا تو میں ہاں تحفہ ہی، وہ آندا بھی میرے تیرے ہل کو 20 لاکھ روپیہ ہے تو میں وہ میتھوں نہیں دی پتا تے 5 روپیے تحفہ لے لے۔ یہ حالت ہے نفل پڑھنے والے بندے دی۔ اللہ دی نمازاں فرض کیتیاں ہوئیاں اندے اوتے قرض نے اور وہ آگے نفل پڑھتا ہے۔ سو ذہن بنا لو کہ ہر نماز نال نفل پڑھن دی بجائے جڑے سابقہ فرض راندے جے وہ ادا کرو، اور اے دے واسطے اگر سب تو بہترین طریقہ کرنا ہوئے تے یا تے پورے مہینے دا اعتکاف کرو، تے جے مہینے دا نہ کر سکتے تے 10 دنوں دا اعتکاف کر کے ساریاں نمازاں کٹھیاں پڑھو، تاکہ تہاڈا کھاتا صاف ہو جائے، کلیئر کرو، اور آئندہ تو پکے نمازی ہون دا ذہن بن جائے۔ پھر ذہن بن جائے گا کہ اسی نمازی پکے ہو۔ یہ رمضان دی نیت اور رمضان دی تیاری جڑی آپ سب احباب نو کرنی چاہیے۔ تلاوت کلام مجید دی اور نفلاں دی جگہ تے فرضاں دی ادائیگی اور اعتکاف دا ذہن بنانا۔ پہلی بات، روزہ رکھن واسطے اپنا پلان کرنا، اپنے کماں نو دن دی بجائے رات تے کنورٹ کر لینا، یا رمضان تو پہلا مکا لینا، یا جڑے اپنے کام جے انہاں دن دی بجائے رات تے یا دن دے پہلے یا آخری حصے وچ کر لو، اور باقی حصہ عبادت وچ مشغول رہن دا ذہن بڑھاؤ، پلان کرو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، رمضان شریف دے اندر قرآن مجید دی 2 مرتبہ، ایک مرتبہ سنن دا اور ایک مرتبہ پڑھن دا کم از کم ذہن بناؤ، زیادہ جتنا بھی کر سکو۔ کوشش کرو جڑا پڑھو وہ ترجمے نال پڑھو، کنز الایمان اعلی حضرت دا ترجمہ لو اور وہ پڑھو، کوشش کرو۔ نمبر 3، نوافل ادا کرن دی بجائے جڑے تسی ہر نماز نال ادا کر دیو انہاں دی بجائے فرضاں دے قضا دا اہتمام کرو، وہ تواڈے اوتے واجب ادا کرنا۔ نمبر 4، اور یہ بھی بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ جڑے لوگ روزہ رکھ دیو، سحری افطاری دا اہتمام کر دیو اور صاحب ثروت ہو، او اپنے آس پاس محلے وچ ویکھو کہ کوئی ایسا بندہ جڑا روزہ نہ رکھ سکدا ہوئے، مالی پریشانی تو ہندے تے گھٹ نے پر انج ڈھوڈیاں لب جاندے جڑے مالی طور تے پریشان ہوندے، انہاں دا ذہن بناؤ پیار تے محبت نال، انج نہ آکھو بتین خیرات دینی ہے لینیاں، نہیں انج نہ آکھو، انج آکھو کہ یار میرا دل ہے اس واری روزے رل کے نہ رکھیے تے افطار کریے، انج دی کو ونڈ بناؤ۔ مطلب میں ایک دن ہنٹس دیتے نے انج کر کے انج نہ آکھو ماڑا ہے تو تیری باہ کوئی نہیں تو میرا دل ہے بتائیں میں کوئی روٹی گلدا رہا، انج نہ آکھو، انج نہ آکھو، انج آکھو کہ بھائی میرا دل ہے اس واری کچھ مہربانی نہیں کریے، رل کے روزے رکھیے تے روزہ رل کے افطار کریے، یا ذرا برکت ہو جاسی تے ثواب ہو جاسی، کدی تو لیا بھی کری تے کدی اسی اتنے رل کے تے اپنا رل کے کوئی کریے، انج نہیں صحیح۔ تے جو دے گھر بھی دینا ہے تو کسے با عزت اور بہترین طریقے نال اپنے
گھر کھانے شریف پہنچان دا افطاری سری دا اہتمام کرو. وہ واسطے بھی ایک چیز دی ضرورت ہے. جے تے تواڈے رشتے داراں وچ کوئی ایسا ہے تو سب تو پہلے وہ دا حق ہے. رشتے دار نو زکات صدقہ خیرات دین دا اجل دو ہے. ایک زکات دی ادائیگی دا، دوجا رشتے داراں نال حسن سلوک دا. اگر رشتے داراں وچ نہیں تو پھر اپنے ہمسایاں وچ ویکھو. رشتے دار نہیں تو ہمسائے ویکھو، گلی محلے والے، پنڈ والے، شہر والے. تے جے اوتھے بھی نظر نہ آن یا گھٹ ہون تے پھر پورا دنیا تو جتھے کوئی حقدار نظر آوے. روزہ رکھنا بھی بڑی عبادت ہے تے روزہ رکھانا بھی بڑی عبادت ہے. جیڑا بندہ روزہ افطار کراندا ہے ان روزے جتنا اجر ملدا ہے، جتنا روزے دار نو اجر ہے نا اتنا اس بندے نظر ہے جس دا روزہ افطار کرایا ہے. تو اس دا بھی سارے سنگت والے ذہن بناؤ کہ اسی اس مرتبہ کوئی خاص اہتمام کریے. رمضان شریف کوئی خاص طریقہ بنائیے کہ کسی بھائی نو ساڈے کولوں کوئی نفع ہو سکے. بھائیو کسی نیکی نو حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی نو تھوڑا نہ سمجھو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماندیاں نے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ میرے کو ایک عورت آئی، وہ دے نال دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں سن. فرماندیاں نے میں ان 3 کھجوراں صدقہ دیتیاں. میں اپنے نبی اور نبی دے خاندان اور سونے نبی دے طریقے تو قربان ہو جاؤں. 3 کھجوراں دیتیاں. اللہ اکبر. اس نے ایک ایک کھجور اپنی بیٹیاں نے دیتی اور ایک ہاتھ پھڑی سی. انہاں بچیاں نے وہ کھجور منہ چ پا لی اور اپنی ماں لو تکیا. ماں نے جڑی وہ ہاتھ کھجور سی ان دے 2 ٹکڑے کیتے اور ایک ایس بچی نے دیتا تے ایک ایس بچی نے. اما عائشہ فرماندیاں نے میں اس عورت دے اس احسار تو بڑی حیران ہوئی. حضور آئے تو میں عرض کیتا کہ یا رسول اللہ آج ایک عورت آئی سی تو نے عمل کیتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ عورت جنتی ہے، عائشہ عورت جنتی ہے. رسول اللہ سرکار بازار میں گزر رہے ہونا نا تو کھجور دی گٹھلی زمین تے نظر آیا. حضور اٹھا کے جڑا گھر نال ہو گیا وہ چھڈ دے کہ انہوں دے کسے کم آ جائے گی، یہ کھجور دی گٹھلی بھی ضائع نہ جائے. سو دوستو اور عزیزو، ماشاءاللہ آپ بڑے سمجھدار پیار والے سنگی ہو. ایک میں مثال دیتی ہے کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ بھی میرے کو تے ابا کوئی نہیں میں کسی نے کی دینا ہے. بھائی جے میری نیت بن گئی ہے نا، میری نیت بن گئی ہے تو میں ٹھنڈے پانی دا ایک گلاس بھی کسی روزہ دار کو گلی چو لنگ دیا ان چاکھیا پائی ہے پی لے. نماز پڑھ کے پیچھے ہٹن، تراویح پڑھ کے پیچھے ہٹن تے میں ایک گلاس پانی ٹھنڈے دا پیش کرا وہ پی لین تے وہ مائی سوتر والی اٹی یار وچ نہ تا ہو جا سی نہ ساڈا وی. وہ وڈے تے وڈے ہی نے انہاں تے اللہ دتے اج والا پر وہ اٹی والی مائی یار وچ ساڈا نہ تے ہو جائے نا. اے وی عمل کرن والے ہیں.
مڑ کرنا تو کسی اور نہیں ہوتا ہے جن کوئی جوگا ہوئے جتنا رب نے انہوں دیا ہوئے، لیکن ریہرسل تے کرے نا، ادائی تے کرے نا، وہ جویں ادا سائیاں کیتی ہوئی ہے اس ادا تے چلے جائے۔ سنو اور سمجھو اور یاد رکھو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، میں اپنے مرشد کریم تو قربان ہو جاواں، 18 رمضان نو آپ نو ضرب لگی ہے، مسجد دے اندر سرکار تشریف فرما سن، میں وہ محراب تکیا ہے جس محراب وچ آپ نو ضرب لگائی گئی، تو آپ نے فرمایا جدو ضرب لگی تو آپ دے منہ مبارک چوں نکلیا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اچھا سرکار 18 تو 21، 18 فجر 19 20 21 نو آپ دی شہادت ہوئی ہے۔ کوفہ دے بچے نہیں ہونا چاہیے، نیکی دا مقصد رضائے الہی دا حصول ہونا چاہیے۔ اسی کسی نے کوئی شے دے بویے انہاں فوٹو سیشن کروینے، ایک ہاتھ اس پیکٹ نو اس سامان نو دین والے پایا ہوندا ہے، ایک ہاتھ لین والے پایا ہوندا ہے، تو وہ فوٹو چھک رہے ہوندے بھئی اسی اللہ دی راہ تے دے رہے ہاں تے اے بندہ لے رہا ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں عوام وچ ہے تے خواص وچ کوئی نہیں، خواص وچ بھی یہ جڑا ہے نا وہ بڑی حد تک سرایت کر گیا ہے یہ معاملہ۔ اسی کسی بندے تبلیغ کریے جا تو ساڈی تبلیغ نیٹ تے آ جاندی، اسی کسی بندے دے جن کٹ پویے تے وہ جن نیٹ تے آئے ہوندے، جن بھی بڑے پاپولر ہو گئے وہ ہن نیٹ تے ہوندے، تسی ویندے ہی رہندے ہونے ہو۔ جے کسی دے جن کٹ بانے آ تو وہ بھی اسی نیٹ تے چاڑے نا، اسی جن پہ کٹ دیا۔ جے کسی تبلیغ کرنے آ اللہ ہدایت چا دیندا ہے، وہ داڑھی رکھ باندا ہے تے وہ بھی ساڈا نیٹ تے آ جاندا ہے، اینو اسی داڑھی رکھائیے۔ سانو تشہیر کرن دی عادت پہ گئی، اگر کوئی بندہ توبہ کر جاندا ہے تے اسی او دے پرانے جڑے ماحول سن ایک فوٹو وہ دی لینے ہاں، با گویا سی تے آ گانے گاندا سی تے آ ہن داڑھی رکھی بیٹھا ہے، وہ دوویں فوٹو لا کے اسی آنے ہاں ویکھیا جے اسی کتھوں کتھے لے آندا ہے۔ وہ پھر سارے دنیا نوں پتہ لگ جاندا ہے با آ جڑا مولوی بنیا ہے نا ہن
یہ پینا انج دا ہوندا سی کیونکہ اسی ان داڑھی رکھائی ہے اساں ان تبلیغ کیتی ہے لہذا ہن ساڈا حق بندا ہے کہ سن دنیا منے مبلغ ہے فلانے کرکٹ والے فلانے فلماں والے فلانے تھیٹر والے نے اس بندے داڑھی رکھائی ہے یہ تبلیغ وچ بھائی بڑا اثر ہے وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے بھائی ایک نشئی نو کو ساڈے مولوی سنگھی آئے وہ نہ رل مل کے تے قابو کیتا کچھ اللہ وہ کے ذہن بنایا وہ سیدھے راہ تے ہو گیا انہاں آخیا تو ہن ساڈے نال چل تبلیغ تے چلی وہ ٹر پے پہلے پنڈ گئے تو انہاں آخیا جی جڑا بندہ ہے نا یہ پہنا نشہ کردا تے بڑے برے کام کردا ہن اللہ دے فضل نال اسی اینوں تبلیغ تے لے آندا ہے کھڑا ہوئے اس کھڑا ہونا انہاں بھی کھینا بھی ویکھیا جے تبلیغ دے اثرات بہ جانا انہاں تقریر کرنی اگلے محلے ٹوٹے اوتھے مڑ اس جس لے پنجویں چھویں پنڈ گئے نا اس نے کہا مولوی جی کھلو جاؤ ہن میں دسنا جی میں نشہ کرتا ہو سکیا بالکل میرے کام نئے چنگے میں بڑا ڈنگا بندہ انج اگے میری مان پتا یا میرے محلے والے پتا جدو دا میں انہاں نال رلیا پورے ضلع دس چھڑیا نے واہ بندہ انج دا ہے کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں ہے سن اپنی نیکیاں دی تشہیر کرن دی عادت پہ گئی سن انج لگتا ہے جی میں اساں دتا ہی کوئی نہیں نیٹ تے نہیں آیا چونکہ نیٹ تے نہیں آیا اعلان نہیں ہویا ایدے وچ بھی ایک چیز ہے تھوڑی جی اگے دور ہا لوگ نیکیاں کرتے آئے تے چھپیندے آئے کیونکہ وہ دور نیکیاں والے بندیاں دا زیادہ سی ہن نیکیاں والے تھوڑے رہ گئے اگر کوئی ترغیب دی نیت تے کہ اس عمل نو ویکھ کے لوگ بھی یہ شامل ہو جان جیسا کہ پہلے بزرگاں دے پہلے بزرگاں دے دور نفلاں دی جماعت نہیں ہوتی کیونکہ یہ بکھاڑا سی لوگ انفرادی عبادت کرن اللہ تے او دے بندے بچ راز رہے ہن بزرگ آندے نفلاں دی جماعت کرایا کرو اونج پڑھنے کسے نہیں ہو سکتا ہے کوئی جماعت دے بہانے ہی نال ڈال جوے کیونکہ ہن نیکیاں والا دور نہیں رہا سو اگر کوئی اس نیت تے بزرگ بندہ وہ آپ نہیں دین والا نہیں کوئی عام آدمی بزرگ عالم مؤذن کسی دے دین دا اعلان اس نیت تے کرے کہ اے دے دین دا دوجیاں نو ترغیب مل جائے تو اس ترغیب دلان واسطے اس دا اعلان کرنا محمود ہے اچھا ہے لیکن جڑا دین والا ہے وہ حلال نہ کرے میں بھائی بڑا دیتا کیوں اللہ قرآن واضح طور تے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا اپنے صدقات نو نیکی جتا کے ضائع نہ کریا کرو سو اے میرے عزیزوں اور ساتھیوں ماشاءاللہ آپ سب احباب محبت والے ہو جنہ بندیاں نو اسی فالو کرنے ہیں جڑے ساڈے مرکز نے جنہ دی میں مثال دے رہا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم قربان جائیو کیسے لوگ سن یار اللہ 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 اللہ
بچے پوچھتے نے وہ کون سی؟ ماما دستیاں پتا کوئی نہ، ہن پتا لگا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب ساڈے گھر آ کے دے جاندے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رات نو گشت کر رہے تھے، مدینے شریف تو باہر نکلے تھے، ایک جھونپڑی اگے اگ بھی بلدی ہے، خیمے اگے اندر کسی عورت دے درد دی آواز آ رہی کہ وہ کراہ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا تو باہر ایک بندہ بیٹھا ہے، نو وارد مدینے دا رہائشی نہیں۔ عمر فاروق فرماندے تو کون ہے تے کی مسئلہ ہی؟ اس آخیا جی میں بدوآں دیہاتی آیا پہلی باری مدینے، تو میری بیوی نے بچہ ہونے والا ہے تو پرابلم ہے سان تے میرا اتنے واقف کوئی نہیں۔ حضرت عمر گھر آئے، 3 لاکھ مربع میل دے حکمران دی بیوی ہے، ان نال لے لیا، اپنے خادم نو نال لیا تے بیت المال وچوں کھانے دا سامان لے لیا، گئے نے تے بیوی نو دائی بنا کے اس بدو دے خیمے چ گل دیتا ہے کہ تو جا تے انہاں دے اندر خدمت کر اس دی عورت دی۔ آپ حضرت عمر اگ بڑی سی او دے اوتے برتن رکھیا تے کھانا پکان لگ پے۔ بدو کول پہ کے آندا ہے یار عمر دا تے پتہ نہیں کتھے ستا پیا ہونا ہے جڑا ساڈا حکمران ہے، انج اون دی تھاں تے کدی تو ہوندے ہو نا بادشاہ، تو بندہ بڑا بھلا لگنا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے گل نہیں کی تھی، وہ چھپان والے لوگ سن، گل نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر دی زوجہ نے اندروں آواز دیتی، امیر المومنین اپنے دوست نو مبارک دیو، بیٹا ہویا ہے۔ اس بندے ویکھیا کہ نہ امیر المومنین کی نو آکھیا ہے، انہاں لو ویکھیا تے حضرت عمر نے فرمایا گھبرانا، میں ہی عمر ہاں، میں شکر گزار ہاں کہ رب نے مینوں لوگاں دی خدمت واسطے پسند کیتا ہے اور مینوں توفیق دیتی ہے کہ میں تیری خدمت کر رہا ہوں۔ وہ ایسے لوگ سو میرے بھائیوں اور عزیزو، اپنے آس پاس گھراں وچ ماحول وچ خبر رکھیا جے کوئی غریب اس وجہ تو اگر روزہ نہ رکھ سکیا، پہلے روزے رکھن والے بندے تھوڑے نے، تھوڑے بندے جڑے روزہ رکھ سکتے، لیکن اگر کوئی اس وجہ تو نہ رکھ سکیا کہ میرے کو رکھن دا سامان نہیں سی، تو اس محلے دے پیسے والے لوگ مجرم نہ ٹھہرائے جان۔ سو بھائیو اپنے چار چفیرے نظر رکھیا جائے، دنیا ساڑھے واسطے امتحان گاہ ہے۔ میں مثال دیندہ ہوں نا کہ پڑھی نہیں، میں میرا اپنا کریٹیو مائنڈ ہے، وہ دے نال میں یہ تون گل دسدا۔ میرا یہ مننا ہے کہ ساڑھے ساریاں کول رزق والا تھالی ہے، یہ میں کدے پڑھی نہیں، میرے مائنڈ میں چاہتی یہ گل، میرے وجدان دی گل ہے کہ ساڑھے ساریاں کول پلیٹ ہے، جتنے بیٹھے ہو دین والا ساریاں دی پلیٹ جو پیندا ہے، وہ دی اپنی پسند ہے، کسے دی پلیٹ بھر چھڑدا ہے، کسے دی ادھی کردا ہے، کسے دی اوس تو ادھی کردا ہے، کسے بھی صرف گزارے جو کا پیندا ہے۔ میری جے بریس نا تے مینوں پتہ ہے بھئی میرے کھان تو ود ہوئے تے بھلیا پھر وہ دے اتے کپڑا نہ پا، پوچھ لے جے کسے کول تھوڑا ہوئے تے ان دے آگے کرو ناک میری پلیٹ چباڑے گی تو کھا لے۔ ہو سکتا ہے دین والے تین باڑا دیتے ہی اس تو ہوئے پر میں بے نہ ہون کی کردہ ہے، یہ بھی تے ویکھنا ہے نا بے دین والے دا کی۔ دین والے اگر مینوں زیادہ دیتا ہے بھلے وہ دے کے ایحسب الانسان وَإِن یترک سدی، اللہ فرماتا ہے انسان ایک گمان کرتا ہے بغون کھلا چھڑ دیتا جانا ہے، نہیں، وہ دے اتے نگرانی ہو رہی ہے، بھائی دی پلیٹ اتنا پایا ہونے پلیٹ کجدہ ہے،
یا کھول کے دوجیاں بھی کو وچوں آندا بھی کھا لو میرے کول بتیرا جے. سلطان العارفین باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے پڑھ پڑھیا عالم فاضل ہویا. ہاں سمجھنا ہے ذرا سمجھنا ہے ذرا. فرمایا پڑھ پڑھیا عالم فاضل ہویا تے بھی طالب ہویا زردار دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ باج فقیرہ باج فقیرہ کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا پاجی اصل گلے وے بھئی اس راضی کوئی نہ ہونا وہ تقسیم کر کے ویندا پیا. میاں محمد بخش صاحب فرماتے نے اکنا نو رب اینا دیوے کہ بس بس کرن زبانوں کئیاں نو اینا دے چھڑدا ہے وہ دی تقسیم ہے. اکنا نو رب اینا دیوے کہ بس بس کرن زبانوں تے اکنا دا نام نشان مٹاوے خالی جان جہانوں. وہ دی اپنی وانڈے اے محنت نال رزق نہیں لبدا ہے. میں کمڑے بندے کسے تواڈے دینے گل پینی محنت کرو تے باڑی لبدے نہیں. یہ نہیں گل 6 مہینے منجن پانی اور لینا ہے بندہ وڈ کے وہ لے جاندہ ہے جڑا ہو سکتا ہے 6 مہینے جو ایک پھیرا بھی نہ ماریا ہو. بٹھے تے اٹھا بندہ اور پیندا ہے جدو پکا کے باہر کٹدا ہے تے پیسے کہیں اور لیندے نے. اے او دی تقسیم ہے. محنت نال نہیں محنت کرنی چاہیے. میں نہیں آندا محنت نہ کرو. رزق اللہ دی عطا دا نام ہے. واللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ جنوں چاہندا ہے انہاں رزق عطا کرتا ہے اور نال اعلان کرتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. میں جانور پیدا ہی نہیں کردا جنہ چر دی روٹی دا بندوبست نہ کرا. تو دیندا ہے دینا اس ہے. خیال رکھیا جے رمضان دی تیاری ہے اپنے مال دا حساب کر لو. پہلی رمضان شروع ہوئے تو زکاة کڑ کے مدارس والے مدارس نو دیو غریباں والے غریباں جتھے جتھے تسی دینا پسند کر دیو اتھے دیو تاکہ جنہ غریباں کوئی راشن پانی لینا ہوئے وہ بھی لے لین تے توان رمضان اچ نیکی کرن دا ثواب بھی زیادہ مل جائے. تو پہلی رمضان تے ہی حساب پہلے تو کر لو. جو ہی رمضان دا چاند شروع ہوئے تسی اپنی زکاة دی ادائیگی کر لو. اور اپنے دوست احباب جنہاں تسی یہ ایسی آفر کرنا چاہتے ہو روزے دے بارے انہاں بھی نال ملا لو. اور جو ہی رمضان دی چاند دی رویت ہو جائے وضو بنا کے کپڑے پا کے تے سیدھا رخ مسجد دی کر لو اور اپنے رمضان شریف دا آغاز تے اینڈ انج سونے طریقے نال کرو کہ اللہ راضی ہو جائے ساڑھے گناہ معاف ہو جان اور سارے بھائی رخ مسجد دی طرف کرو
اور نبی پاک سرکار دے دین دی محبت اور پیار لے کے جاؤ. اللہ ساڈے عمل کرنے والا بنائے اور ساڈے تے اپنا کر